اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں اتنی تیز رفتار ہے، شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے اس سے زیادہ نعمتیں تیز بھاگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا پہلے کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، اب کاروبار اچھا نہیں چلتا، پہلے بہت عزت تھی اب کوئی سلام بھی نہیں کرتا، پہلے یہ تھا اب نہیں، پہلے وہ تھا اب نہیں، یعنی پہلے بہت اچھا تھا اب نہیں۔ وجہ، نعمت زیادہ دن کسی کے پاس رہتی نہیں، عزت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، اسی طرح مقام کی نعمت ہو، مرتبے کی نعمت ہو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، لوگوں نے سروں پہ تاج بھی دیکھا اور پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی دیکھی، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، بلکہ ہند کی کیا بات، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے تخت پر بیٹھے ہوئے کر و فر سے بھی دیکھا، آنکھوں میں سلاکیں پھرتے ہوئے بھی دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہی دنیا کی زمین ہے جہاں پر اللہ اکبر موسیٰ ابن نصیر جیسے انسان کو فاتح دمشق کا خطاب پاتے بھی دیکھا، اور پھر دمشق کے قید خانے میں بھی دیکھا، عرفات کے میدان میں بھیک مانگتے بھی دیکھا۔ موسیٰ ابن نصیر وہ شخص ہے کہ اللہ اکبر طارق بن زیاد کا وہ قبیلہ جسے بربر کہتے ہیں، اس کو فتح کرنے میں جس کا کلیدی رول رہا ہے وہ موسیٰ ابن نصیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا کہ جو کشتیاں جلائی گئی تھی اندلس کے ساحل پر، ان کشتیاں جلانے والوں میں طارق بن زیاد کے ساتھ، بلکہ طارق بن زیاد کے مقتدی کی حیثیت سے اگر کوئی تھا موسیٰ ابن نصیر تھا۔ اللہ اللہ، سوچو، وہی فاتح دمشق کہلانے والا، وہ فاتح بربر کہلانے والا، فاتح اندلس کہلانے والا دمشق کے قید خانے میں نظر آیا، عرفات میں ہاتھ کٹے ہوئے بھیک مانگتا نظر آیا۔ یہ دنیا ہے۔ کہنے والے نے، حضور سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، ہر کمالے راز والو، ہر کمالے راز والو، ہر زوالے را کمال، ہر عروج کو زوال ہے، ہر زوال کو عروج ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نعمت بہت دنوں تک رہتی نہیں۔ مغلوں کی اولادیں لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئی، مغلوں کی اولادوں کا سر تشت میں رکھ کر مغل بادشاہوں کے سامنے ناشتے کے لیے پیش کیا گیا۔ کہاں پر؟ بہادر شاہ ظفر کی زندگی اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، بہادر شاہ ظفر جب اپنا آخری مقدمہ لڑ رہے تھے، بہادر شاہ ظفر وہ آدمی ہے، بہت غور سے سننا اور پھر ناشکری کے انجام پر توجہ دینا کہ ہم ناکام کیوں ہیں، نعمتوں کو زوال کیوں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہادر شاہ ظفر جب ناشتے کے لیے بیٹھتے تھے تو تاج محل میں جو دسترخوان لگتا تھا اس میں ناشتے کے لیے 200 ڈشیں کم و بیش لگائی جاتی تھی، ناشتے میں 200 ڈشیں کم و بیش لگائی جاتی تھی اور سینکڑوں لوگ اس سے مستفیض ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہی بہادر شاہ ظفر جب زندگی کا آخری مقدمہ لڑ رہے تھے، وہ بہادر شاہ جس کے جسم پر قیمتی لباس، قیمتی ٹوپیاں ہوتی تھی، اللہ اکبر، علماء، مشائخ، سادات، وزیر، ندیم اس کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ کو نہیں پتا، علامہ فضل خیر آبادی جیسا عالم، علامہ مفتی صدر الدین آزردہ جیسا عالم، سید کفایت علی کافی مراد آبادی جیسا عالم، غالب جیسا شاعر، اللہ اکبر، اس طرح کے یہ جو لوگ تھے۔ اسی طریقے سے استاد ابراہیم داغ جیسے لوگ، استاد ابراہیم جیسے لوگ، اللہ اکبر، یہ سب ان کے درمیان بیٹھنے والے تھے، ان کے مشیروں میں تھے، ندیموں میں تھے، ادیبوں میں تھے۔ لیکن اللہ اکبر، بادشاہ جب زندگی کا آخری مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تو ہودجوں پر جس کی سواریاں کر و فر سے رکھی جاتی تھی اس کو بیل گاڑی پر انگریز بٹھا کر کے لے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں جب بادشاہ ایک دم پھٹی ہوئی پرانی ٹوپی پہن کر اور سادہ سا لباس پہن کر جب
جب کوٹ میں کھڑا ہوا تو زبان کچھ کہہ رہی تھی اور ہاتھ کا اشارہ کچھ تھا، یعنی ہاتھ اور زبان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارہ کچھ کر رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ زبان کے بولنے کے ساتھ ہاتھ اس لیے ایکشن اور اشارہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس وقت تو بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ بھوک کی شدت میں زبان اور اعضاء ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، یہ کیفیت تھی۔ اور جب بہادر شاہ ظفر نے جیل میں کہا مجھے شاہانہ ناشتے کی عادت ہے، مجھے ناشتہ چاہیے، تو اس وقت انگریزوں نے کہا ناشتہ دیں گے، اور اس کے بعد جب تشت میں رکھ کر کے ناشتہ رکھا گیا، مورخ لکھتا ہے کہ اس کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر گرم پانی میں ابال کر اس کے سامنے دیے گئے، یہ تمہارا ناشتہ ہے، یہ دنیا کا عروج و زوال ہے۔ نعمتیں بہت دن تک کسی کے ساتھ نہیں رہتی۔ جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، جوانی پر اترانے والوں، حسن کے اندر ڈوب کر کے مغرور ہو کر میرے اللہ کو بھولنے والوں، دولت کے نشے میں فرعونی ذہن رکھنے والوں، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، اللہ اکبر، نعمتیں بہت دن تک کسی کے پاس نہیں رہتی، نعمتیں چھن جاتی ہے، نعمتیں مہمان کی طرح آتی ہے، نعمتیں مہمان کی طرح آتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں شریر اونٹ جتنی تیز رفتاری سے نہیں بھاگتا اتنی تیزی سے نعمتیں بھاگتی ہے۔ صحابہ تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا در ہے، یہاں تو ہر مسئلے کا حل ہے، صرف آپ کا در ہے جہاں ہر مسئلے کا حل ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نعمت ہمیشہ نہیں رہتی، نعمت تیز رفتار شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ جاتی ہے، تو اب اس نعمت کو بچانے کا کوئی نسخہ بھی تو آپ ہی عطا فرمائیں۔ یا رسول اللہ اب ہمیں نعمت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے تو کیسے بچائیں؟ تو میرے آقا نے کتنی خوبصورت بات فرمائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب تیز رفتار شریر اونٹ بھاگتا ہے تو ہم اس کو رسی سے باندھتے ہیں، تیز رفتار شریر اونٹ بھاگتا ہے ہم اس کو رسی سے باندھتے ہیں، تو نعمت کو باندھنے کی بھی تو کوئی رسی ہوگی، نعمت کو باندھنے کی رسی ہوگی، تو وہ رسی ہمیں عطا فرمائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر نعمتوں کو باندھ کر رکھنا چاہتے ہو کہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے، تو آقا فرماتے ہیں اس کو شکر کی رسی سے باندھا کرو، جو شکر ادا کرے گا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو نعمتوں پہ شکر کرتا ہے نعمتیں بھاگتی نہیں ہے بلکہ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا اگر حسن دیا ہے شکر کرو، دولت دیا ہے شکر کرو، اولاد دیا ہے شکر کرو۔ شکر کا مطلب کیا؟ شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، مکمل طور پہ الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان رب کا بڑا ناشکر ہے، زبان کہے الحمدللہ، دل بھی سوچے میری اوقات نہ تھی اس نعمت پانے کی، اللہ نے عطا فرمایا۔ ہاں دل بھی کہے اور دل کے ساتھ عمل بھی گواہی دے، ایسا نہیں کہ میں خوبصورت ہوں الحمدللہ بھی کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد زبان سے شکر کے ساتھ دل میں بھی سوچ رہا ہوں اللہ نے حسن دیا، لیکن پھر عمل بتا رہا ہے میں کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا، تو یہ منافقت ہوگی۔ پھر عاجزی بھی ہو کہ اگر کوئی بلالی رنگ کا نظر آئے تو پھر اسے حقیر نہ جانا جائے، یہ سوچ کر کے اللہ کے یہاں رنگ کی بنیاد پر مقبولیت نہیں ملتی، اللہ کی یہاں تو دل کی بنیاد پر مقبولیت ملا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے دولت دی ہے شکر کرو، اللہ نے دولت دی ہے شکر کرو۔ وہاں شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زبان کہے الحمدللہ، دل بھی کہے میری اوقات نہ تھی کہ مجھے اتنی دولت ملتی، اور عمل پھر اس دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے،
بلکہ اس دولت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں. ماں باپ پہ خرچ کرو, بیوی بچوں پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو, احباب پہ خرچ کرو, دین کے کاموں میں خرچ کرو, حرام کاموں میں خرچ نہ کرو. یاد رکھنا, اگر اللہ کی دی ہوئی دولت کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو تو یہ بھی ناشکراپن ہے, اور جو ناشکرا ہوتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے. بہت بڑے بڑے دولت مندوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا. بہت صدام حسین شہید, آخری اینڈ کیا تھا زندگی کا؟ جیل میں ان کا انتقال ہوا. میں کوئی نہ ان کی تعریف کر رہا ہوں نہ ان کی کوئی توہین کر رہا ہوں, صرف ایک جو قلمکاروں نے تجزیہ پیش کیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ صدام کو جب اللہ نے عروج دیا تھا تو صدام کی زندگی کچھ اور تھی, جیسی بھی تھی جو بھی تھی, آپ قلمکاروں کی طرف رجوع کریں. لیکن جب زوال آیا تو جیل میں انتقال ہوا, لیکن پھر جیل میں وہ سدھر گئے. سدھر تو گئے مگر مفکرین کہتے ہیں جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی. ایمان پر خاتمہ ہوا, قرآن چومتے ہوئے ہوا, بڑا قابل رشک خاتمہ تھا, لیکن سدھرنے کا بھی ایک وقت ہوتا. جب وہ سدھرے تو بہت دیر ہو چکی تھی. قدرت بہت غیرت والی, بہت باغر. آپ یہ نہ سمجھو کہ کبھی بھی سدھریں گے تو کام بن جائے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ مت سمجھنا کہ کبھی بھی سدھرو. فرعون کا انجام بتا رہا ہے. فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے سدھرنے کی بات کی تھی. کیا کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں رب پر ایمان لایا, رب العالمین پر ایمان, عالمین کے رب پر میں ایمان لایا. جب اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تو پھر ندا آئی, بہت دیر ہو چکی, بہت پاپ کر چکا تو دیر ہو چکی. کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم کبھی بھی پلٹیں گے تو قدرت ہمیں قبول کر ہی لے گی. بلکہ بعض لوگوں کی ذہنیت تو یہ دیکھی جا رہی کہ معاذ اللہ جیسے قدرت مجبور ہے, کچھ بھی کر کے پلٹو گے تو قبول کر لے گی. یاد رکھنا, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, ماں سے زیادہ مہربان ہے, سب سے زیادہ مہربان ہے, مگر وہ غیور بھی ہے. اس کی غیرت کا اندازہ کوئی اس بات سے کر لے, اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لے تو معصوم کا لباس تک واپس لے لیتے. یہ غیرت ہے. توجہ کریں نا, معصوم کا, ابو الانبیاء کا, ابو البشر کا, ابو الاولیاء کا, ابو صحابہ کا, آدم وہ ہے جو انبیاء کے بھی باپ ہے, اولیاء کے بھی باپ ہے, صحابہ کے بھی باپ ہے, لیکن شجر ممنوعہ کے قریب گئے بھی نہیں مگر اس کو ہاتھ لگایا. تو اندازہ کریں غیرت الہی کا نشان کیا ہے. لباس تک واپس لے لیتے ہیں, جنت سے تک باہر کر دیتے ہیں, زمین پہ اتار دیتے ہیں, اور پھر سوچو 200 سال تک کے دعا کرتے ہیں وہ معصوم, شان معصومیت کے ساتھ, تو کوئی جواب بھی نہیں دیتے. غور تو کریں کیا کیفیت. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی زنا کے اڈوں پہ گزار دوں گا اور بڈھا ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہوں گا تو اللہ والا بن جاؤں گا. یہ خط تو دماغ سے نکال دو. میں تمہیں مایوس کرنے نہیں آیا, لیکن اتنا ضرور کہنے آیا ہوں, اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو, اس غیور کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو. کیا سوچتے ہو پوری زندگی جوؤں کے اڈوں پہ گزارو گے, اور جب کسی قابل نہ رہ جاؤ گے ہاتھ کانپیں گے, پیر کانپیں گے, نظریں نابینا اور اندھی ہونے کے قریب ہوگی تو اللہ والے بن جاؤ گے. اتنا آسان نہیں ہے. اگر پلٹنا ہے تو ابھی پلٹو. میں نے ابھی فرعون کی مثال دی, ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا اس نے, قرآن گواہ ہے اس کے کہنے پر, مگر ارشاد ہوا نہیں قبول کرے. وہ شان ہے, جس کو چاہے قبول کر لیں. لوگ حضرت بشر حافی کی مثال دیتے ہیں. بشر لوٹے کب یہ تو دیکھو. بشر بڑھاپے میں نہیں لوٹے, بشر جوانی میں لوٹے, اور جوانی میں لوٹنے والا ولی بنتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک
آسمان میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہیں اور فرشتے کہتے ہیں آج جوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں نور کی قندیلیں جلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر حافی جوانی میں لوٹے، ذوالنون مصری جوانی میں لوٹے، ابراہیم ابن ادہم جوانی میں لوٹے، سبحان اللہ۔ فضیل ابن عیاض جوانی میں لوٹے۔ جو جوانی میں لوٹے وہ ولایت کے تاجدار ہو گئے، سبحان اور اللہ۔ جنہوں نے بڑھاپے میں لوٹنے کا منصوبہ کیا پھر موت نے ان کو لوٹنے کی مہلت ہی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ۔ اس لیے اللہ کے بندو شکر کی رسی سے نعمتوں کو باندھو۔ یہ دولت کا مسیوز ناشکری ہے۔ یہ صرف ناشکری نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم غریب ہیں، یہ صرف ناشکری نہیں ہے، نعمتوں کا مسیوز کرنا۔ جیسے آنکھیں دی ہے، شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو۔ آنکھ سے علماء کی زیارت کرو، ثواب ملے گا۔ آنکھ سے ولیوں کی زیارت کرو، جو ولی کی زیارت کرے تو اس کو نبی کی زیارت کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ جو ولی سے مصافحہ کرے اس کو رسول اللہ سے مصافحے کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ کرو۔ اور آپ کہیں گے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو آسان پہچان بتائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، جس کی گفتگو کو سن کر آخرت یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہے۔ اور اس پہ کوئی، بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں اس کا تسبیح اور مصلی دیکھ کر بھی خدا یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہے۔ اور زمین سے اللہ والے مٹے نہیں۔ اور مجھے تو امام جعفر صادق کا وہ قول بڑا خوبصورت سا لگتا ہے، فرماتے ہیں جس مومن سے ملو یہ سوچ کے ملو کہ اللہ والا ہے۔ اگر اللہ والا ہوا تب تو اللہ والا ہی ہے، اور اگر اللہ والا نہ ہوا تو کم سے کم حسن ظن کا تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرما ہی دے گا۔